الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ ذی-القعدہ کا آخری جمعہ ہے۔ مسلسل لگاتار آپ نے عقائد کے حوالے سے تقریباً 2 ماہ سے ہمارا مضمون چل رہا تھا۔ آج پھر میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید کے 3 پارہ میں سے اس کا ابتدائیہ کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کا ذکر کیا اور ان کے درجات کا ذکر فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بعض رسولوں میں سے بعض کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، یعنی کہ رب نے بتایا میں نے کسی کا درجہ کم، کسی کا اس سے زیادہ۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے ایک ایسا بھی ہے جس سے میں نے ڈائریکٹ کلام کیا، جس کو میں نے شرف کلام سے نوازا، یعنی جناب موسیٰ کلیم اللہ، ان کو کلیم کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ کلام فرمایا۔ پھر آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ فرماتا ان میں سے ایک ایسا بھی ہے، کون؟ آپ کے اور میرے آقا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب نے فرمایا بعضهم درجات، وہ ایسی ہستی ہے، وہ میرا ایسا پیارا نبی اور رسول ہے کہ درجے بھی نیچے ہیں، وہ سب سے اوپر۔ دیکھیں نا، بعضهم درجات، ساری بلندیاں نیچے، وہ سب سے اوپر۔ اب مسلمان وہ ہے جو اللہ کے ہر نبی، ہر رسول کو مانے، ہر کتاب کو مانے، کلمہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھے، کتابوں پر بھی ایمان رکھے، فرشتوں کو بھی مانے، یوم قیامت کو بھی مانے، اور پھر کم از کم 1,24,000 اور زیادہ سے زیادہ 2,24,000 انبیاء اور رسول ہیں۔
ہر نبی کو اللہ نے شان دی، ہر نبی کو اللہ نے مقام دیا، کسی کو حسینوں کا تاجدار بنا دیا، شہنشاہ بنا دیا، کسی کو پرندوں کی بولی کا علم دے دیا، علمنا منطق الطیر، ہوا مسخر کر دی، فسخرنا لہ الریح، کوئی ایسے سوز کا مالک کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرے تو دریا کی روانی رک جائے، ہواؤں کے جھونکے رک کے اس کی تلاوت کو سنے۔ اللہ نے ہر نبی کو شان عطا کی، اور فارسی والے نے بڑا خوب کہا تھا، حسن یوسف، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ یوسف کو حسن دیا، عیسیٰ کو دم عطا کیا کہ پھونک مارتے تھے، اندھے کو آنکھیں دیتے، کوڑی کو شفا دیتے، پھونک مارتے مردے کو زندہ کر دیتے، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے اس میں جان ڈال دیتے۔ عیسیٰ کو دم دیا، موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ ڈالتے، جب باہر نکالتے تو ہاتھ اس طرح چمکتا کہ ساری روشنیاں ماند پڑ جاتی۔ تو عاشق کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کسی کو سونا بنا دیا، کسی کو دم عطا کر دیا، کسی کو ید بیضا عطا کر دیا۔ جب محمد کریم کی باری آئی، ایک شان نہیں، دو شانیں نہیں، تین نہیں، سارے نبیوں کی عظمتوں کو اکٹھا کر کے رب نے محمد کی جھولی میں ڈال دیا۔ اللہ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، جناب یوسف کو حسن عطا کیا۔ اب غور سے سنیے، جمال یوسف کیا تھا؟ آپ کسی وقت پردہ بھی حائل رکھتے تھے اس میں، یعنی کہ اس کو اوپن نہیں رکھتے تھے۔ جب مصر کے شہنشاہ بنے تو جب غلہ ختم ہو گیا تو اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹائیے، اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹائیے۔ جناب یوسف کو جو دیکھتا تو پھر 3 مہینے کھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ 3 ماہ مجھ سے پہلے واجد صاحب پڑھ رہے تھے حضور کے حسن کے حوالے سے، اور پھر فاروق سیالوی نے نعت پڑھ لی تھی، میرے بزرگوں کے پرانے دوست جناب ڈاکٹر سرور صاحب، جو سرور ہاسپٹل کے مالک بھی ہیں اور بڑے پرانے مہربان ہیں، آپ نے حکم کیا سلام کے حوالے سے، اور ان کی محبت، بڑا قیمتی وقت نکال کے آپ یہاں تشریف لائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے بھائی صاحب کا۔ باقی تو جتنے ظہور بھٹی صاحب ہیں، رانا محمد عباس صاحب ہیں، یہ سارے میرے بزرگوں کے پرانے دوستوں میں سے، آپ میں بھی حاجی یاسین صاحب، اختر چینا صاحب، جن کے اسماء کو میں جانتا ہوں۔ تاہم اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے میرے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو حاضرین کرام، بات چل رہی تھی کہ جناب یوسف کو دیکھ کر 3 ماہ لوگوں کو بھوک نہ لگتی، 3 مہینے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، جناب یوسف کو دیکھ کر قطعنا ایدیہن، عورتوں نے ہاتھ بھی کاٹ لیے، اور پھر دیکھ کر کہا ما ھذا بشر، یہ کلمہ تعجب ہے، ما ھذا بشر، یہ بشر کیوں نہیں لگتا؟ انگلیاں کٹ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو رب کا مقرب فرشتہ لگتا ہے۔ اب تھے وہ یوسف، جناب یوسف اتنے حسین ہے مصطفیٰ کریم، آپ کو دیکھ کر کسی کی حالت ایسے نہیں ہوئی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، جتنا حسن یوسف کا تھا نا وہ سارا ظاہر تھا، جتنا بھی تھا وہ سارا ظاہر تھا، میرا حسن تو اللہ نے چھپا کے رکھ دیا۔ اگر ایک پردہ بھی اٹھ جائے، کتنے پردے حائل ہیں اس میں؟ 70، بولیے 70,000، 70۔ اگر ایک پردہ بھی اٹھ جائے، علامہ صاحب چشتی نے کیا خوب کہا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا،
ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا، جہاں میں بن جاتے جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا، تو ہی ہے اول تو ہی ہے آخر، والاول والآخر والظاہر والباطن، تو ہی ہے اول، نگاہ و عشق و مستی میں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، اقبال کہہ رہا ہے وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، تو ہی ہے اول تو ہی ہے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، دوام کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دائمی حسن، ہمیشہ کے لیے مکمل حسن، سراپا حسن، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو ہی ہے اول تو ہی ہے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، آگے سنیے، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، تو ہی ہے اول، متا وجبت وکن نبوہ، صحابی رسول اللہ کرتے ہیں آپ پہ نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا کنت نبیہ و آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کے جسم اور روح ابھی آپس میں نہ ملے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، کنت نبیہ و آدم بین الروح والجسد بین الماء والطین، آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، اللہ اکبر، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے تو بھی سائم عجیب انسان، ہے تو بھی سائم عجیب انسان، جو روز معاشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب، انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے شفاعت میں نے کرنی ہے اور میری ہی کی ہوئی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، جو ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا نا سلام پڑھنے کا، اسی وجہ سے میری بھی کیفیت تھوڑی سی تبدیل ہوگی، بات میں نے شروع کہیں اور سے کرنی، لیکن حضور کی محبت میں ڈوب کر جب انہوں نے ڈیمانڈ کی نا تو میرا دل چاہا کہ میں بھی اس طرف تھوڑا سا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ ہمارا مضمون چلے گا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا حسن، ایک بات یاد رکھ لیں، ان کو جب تک بیویوں نے دیکھا نہیں تھا ہاتھ نہیں کاٹے تھے، بیٹھی ان کے بالکل قرب و جوار میں تھی، نزدیک بیٹھی تھی، وہ اندر تھے، بیویاں باہر تھیں، پھل ہاتھ میں تھے، چھڑیاں ہاتھ میں تھی، اس وقت تک انگلیاں نہیں کاٹی جب تک جمال یوسف دیکھا ہی۔ تھوڑا سا میں اور سمجھا دوں آپ کو بات کہ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر زمانے میں میرے نبی کا ذکر ہوتا رہا، مثلا جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی میرے نبی کے اسم کی برکت سے، یا ربی اسألک بحق محمد، پوری توجہ میری طرف کیجئے، یا ربی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے اسم کی برکت سے جناب آدم کی توبہ قبول ہوگی۔ مولانا جامی کہتے ہیں اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا، اگر اسم محمد کا وسیلہ نہ ہوتا نہ آدم کی توبہ قبول ہوتی نہ نو کا بیڑا پار لگتا۔ اب اس وقت بھی میرے نبی کا ذکر، پھر جناب نوح کی کشتی کے فرنٹ پر اسم محمد، میرے آقا کا ذکر، جناب ابراہیم و اسماعیل تعمیر کر کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا
میرے نبی کا ذکر، جناب موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں امت مصطفیٰ کی عظمت کو پڑھا تو دل میں خیال آیا جس نبی کی امت اتنی فضیلت والی ہے اس نبی کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ جناب موسیٰ نے کہا فَجْعَلْنِي مِنْ أُمَّتِ أَحْمَدَ، مولا نبوت لے لے مجھ موسیٰ کو بھی احمد کا امتی بنا۔ پھر جناب عیسیٰ نے اعلان کیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، بنی اسرائیلیوں خوشخبری ہے تمہارے لیے، اب وہ آنے والا ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ اب آمد مصطفیٰ سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر، ابھی حضور آئے چلے آدم علیہ السلام سے تو زندگی کا آغاز ہو چکا تھا، زندگی کا آغاز، کائنات بن چکی تھی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا اپنا خلیفہ بنا کر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنا کے بھیج دیا۔ ابھی آدم علیہ السلام کا مجسمہ بھی تیار نہیں ہوا، کوئی نبی دنیا میں ابھی آیا ہی نہیں، ابھی آدم علیہ السلام ہی نہیں آئے، انسانیت کا آغاز تو آدم علیہ السلام سے ہوا، ابھی آدم نہیں آئے، ابھی مائی حوا نہیں آئی، پہلے اللہ نے ارواح انبیاء کو طلب کیا۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ارواح انبیاء کو طلب کیا، جس کے بارے میں خسرو نے کہا تھا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر صورت سے بسم البود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ یہ اسی رات کی طرف اشارہ ہے، جتنی باتیں کر رہے ہیں کہ ہر طرف بہر صورت سے بسم اللہ، ہر طرف تڑپنا تھا، جیسے پرندے کے اوپر تکبیر پھیرے نا تو تڑپتا ہے، بہر صورت سے بسم اللہ وہ تڑپتا ہے۔ جب حضور کا ذکر آتا ہے خسرو کہتے ہیں بہر صورت سے بسم اللہ، ہر طرف تڑپنا تھا، شب جائے کہ من بودم، خسرو کہتے ہیں اس شب میں بھی تھا۔ اب عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء کی ارواح کو خطاب کیا، رب نے فرمایا ثم جاءکم رسول، کہ تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، ارواح سے خطاب ہو رہا، ابھی نبی خود نہیں آئے، رب آمد مصطفیٰ کا پہلے ذکر کر رہا ہے۔ ثم جاءکم رسول، اب پتہ یہ چلا آدم کا مجسمہ تیار ہوگا، اس میں روح ڈالی جائے گی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف سے اللہ نے خاص روح پھونکنی ہے، ابھی مجسمہ ہی نہیں آیا تو روح کہاں سے ڈالی جائے گی، ابھی یعنی زندگی کا آغاز نہیں ہوا، زندگی کا آغاز ہوگا مجسمے میں روح جائے گی، زندگی کا آغاز پھر بدن سے روح نکلے گی، موت کا آغاز، پتہ یہ چلا ابھی موت و حیات نہیں تھی، اللہ نے موت اور حیات پیدا کی، ذکر مصطفیٰ پہلے، موت و حیات ذکر مصطفیٰ پہلے۔ اب دیکھیے بات کو میں پھر وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں کہ ابھی حضور آئے نہیں، چرچے پہلے، ذکر پہلے۔ میری بات آپ کو بہت خوبصورت لگے گی، جیسا میں نقشہ کھینچ کے لایا ہوں نا، اب اس طرف آئیے کہ جب تک جناب یوسف کو دیکھا نہیں، کسی بی بی نے ہاتھ نہیں کاٹے، بات کی سمجھ آگئی، دیکھا تو قطعنا ایدیہم، پھر ہاتھ کاٹے۔ اب قاری اخلاق صاحب تلاوت کرتے ہیں، جنہوں نے سن رکھی ہے وہ کہتے ہیں واہ واہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، جس نے نہیں سنی میں کہوں گا آپ ایک بار سن کے دیکھیں، تو جو پھر سنے گا وہ کہے گا میں نے مان لیا یہ قاری قرآن ہے، یہ تلاوت کرنا جانتا ہے۔ میں نے خطاب کیا، آپ نے سنا، جس نے پہلی بار سنا اس نے کہا ٹھیک ہے جی، سننے کے بعد پتا چلا واقعی خطیب ہے۔ نعت خان کو سنا، اس نے نعت خانی کی تو سن کے کہا واقعی یار اللہ نے اچھا سوز عطا کیا، نعت خانی پڑھ لیتا، نعت خان مان لیا گیا۔ اب پتہ یہ چلا جب تک کسی قاری کو سنا نہیں گیا کبھی کسی نے قاری نہیں مانا، جب تک خطیب کو سنا نہیں کبھی کسی نے خطیب نہیں مانا، کسی نعت خان کو جب تک سنا نہیں کسی نے اس کو نعت خان نہیں مانا، کوئی پہلوان جب تک اکھاڑے میں اترا نہیں، گرا نہیں یا کسی کو گرایا نہیں، کسی نے نہیں مانا، جب تک
یوسف بیویوں کے سامنے نہیں آیا، کسی نے ہنسی نہیں مانا، پتہ یہ چلا جو بھی مانا گیا پہلے دکھایا گیا پھر مانا گیا۔ اس پوری کائنات کے اندر ایک آمنہ کا لال ہے جو پہلے منوایا گیا بعد میں دکھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ حق جا اب بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ہم نے کوئی چیز خریدنی ہو نا، کسی نے نئی گاڑی خریدنی ہو نا، کوئی نیا ماڈل آئے تو کسی نے پہلے نکلوایا ہو، پھر اس سے پوچھتا یار کیسا ہے، تو نے تو یوز کیا ہے، تو وہ بتائے گا، تعریف کرے گا۔ کوئی چیز بھی لینی ہو کسی کے پاس پہلے سے ہو، ہم نے یہ جب ٹینٹ لگوانا تھا ہم سیال شریف گئے تھے دیکھنے کے لیے، پتا چلا جس کو بھی مانا گیا دیکھنے کے بعد وہ کون تھا جو دیکھا نہیں گیا، ابھی دیکھا نہیں، پہلے منوا لیا گیا، پھر منوایا بھی کن سے، منوایا بھی کن سے، انبیاء سے۔ میرے والد صاحب ایک جملہ یہاں کہا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے منوایا نبیوں سے گیا، یعنی وہ کہتے تھے جن انبیاء نے مخلوق سے خدا منوانا تھا رب نے ان سے پہلے مصطفیٰ منوایا، پہلے ان سے مصطفیٰ منوایا، ثم جاءکم رسول۔ اچھا جب یہ کہا اللہ نے ثم جاءکم رسول تو ساتھ ہی فرمایا مصدق لما معکم، اے نبیو جو میں نے تمہیں کمالات دینے ہیں، عظمتیں، فضیلتیں، معجزات عطا کرنے ہیں، یعنی اے موسیٰ تمہارا ہاتھ چمکے گا نا، اس کی تصدیق بھی آمنہ کا لال کرے گا۔ مصدق لما معکم، جو تمہیں دوں گا تصدیق کون کرے گا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، ذوق نہیں آیا، چلے میں ذوق تھوڑا سا بنا دیتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آپ فرماتے ہیں تمہاری چمک چمک چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، مکین و مکان، چنین و چنا، ہر چیز ہر شے چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان، منہ کے اندر جو زبان ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا نا، سما کو سمک، زمین و فلک، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر ہے، زمین و فلک، زمین سے آسمانوں تک،
زمینوں میں اب سمندر بھی شامل ہے کیونکہ زمین پہ ہے، زمینوں فلک، سماک کو سمک، پھر کہا سماک سب سے جو بلندی پہ تارا ہوتا ہے اس کو سماک کہتے ہیں، سمک مچھلی کو کہتے ہیں، یعنی کہا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے نا میں سکہ نشان تمہارے لیے، سب سے تصدیق کی مہر آپ کی لگی۔ اب اللہ نے نبیوں سے خطاب فرمایا، اللہ نے فرمایا جو عطا کروں گا اس کی تصدیق میرا یار کرے گا، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ اللہ نے فرمایا اے نبیو اے رسولو ایک بات یاد رکھنا، جب میرا یار آئے، جب آمنہ کا لال آئے، تمہارے کلمے عروج پر ہو، تمہارے پرچم لہراتے ہو، تمہاری شریعت نافذ ہو، جب میرا یار آئے تم نے ایک کام کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ یہ کام کیا کہ جب میرا یار آئے اپنے کلمے پڑھانے بند کر دینا، محمد کا کلمہ شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ضرور، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور ضرور اس پہ ایمان لانا۔ اب یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ نبیوں سے۔ جو عطا کروں گا تصدیق بھی وہی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا نا، رسالت کی بشارت دی، نبوت کی بشارت دی، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ قوم کو پیغام دو۔ عرض کی مولا جب قوم پوچھے گی کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا تو میں کیا کہوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا عصای، یہ ڈنڈا ہے، کیا کرتا ہے؟ أَتَوَكَّأُ عَلَيَّ وَأَحُشُّ بِهِ عَلَىٰ غَنَمِ، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میں ٹیک بھی لگاتا ہوں اور پھر اس کے مجھے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اب اللہ نے اتنا پوچھنا تھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا، اس کی خوبیاں بیان کی نہ جب، تو اللہ نے فرمایا اس کو ذرا زمین پہ ڈال۔ موسیٰ کلیم اللہ نے زمین پہ رکھا، وہ سانپ بن گیا۔ فرمایا اب اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال، کلیم نے ہاتھ بغل میں ڈالا، باہر نکالا، وہ چمکنے لگ گیا۔ فرمایا جاؤ یہ نشانیاں بتاؤ لوگوں کو، جو پوچھے نبوت کی دلیل دے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات۔ اب جناب کلیم کو اللہ نے 9 معجزات عطا کیے، یہ جو قرآن میں ذکر ہے 9 معجزات، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کی حد نہیں۔ اب یہ دیکھیے نا، ان کے دین یعنی کہ ان کی جو شریعت نافذ ہونی تھی اس کی بھی حد تھی، اس وقت تک جب تک اگلا نبی نہیں آ جاتا۔ میرے نبی کے بعد تو باب نبوت ہی بند ہو گیا۔ آقا کریم نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا عاقب کی کیا تعریف ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب ہوتا ہی وہ ہے جس کے بعد نبی کوئی نہ ہو۔ میرے بعد باب نبوت بند ہو گیا۔ اب ان کی شریعت کی بھی حد، اور ایک اور بھی حد بندی ہے کہ بنی اسرائیل سے باہر نہیں نکلنا، یعنی کہ تبلیغ صرف بنی اسرائیل کو کرنی ہے۔ سمجھ آگئی؟ تھوڑا سا میں اور سمجھا دوں، دیگر انبیاء کا ذکر بھی قرآن پاک میں، ان کی اقوام کا بھی ساتھ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے نو آپ نے تبلیغ کرنی ہے صرف قوم نوح کو، اے پیارے لوط آپ نے تبلیغ کرنی ہے صرف قوم لوط کو، اے شعیب آپ نے تبلیغ کرنی ہے صرف قوم مدین کو، اے صالح آپ نے تبلیغ کرنی ہے صرف قوم سمود کو، اور موسیٰ عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت ہود کو حکم دیا آپ نے تبلیغ کرنی ہے صرف قوم عاد کی طرف۔ اب باری آئی آمنہ کے لال کی، مقصود کائنات کی، اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب آپ
اعلان نبوت کیجئے، لوگوں کو تبلیغ کیجئے۔ مولا کہاں سے شروع کروں، میرا حدود اربا کیا ہے، میری حد کہاں تک، کس قوم کے لیے؟ اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب آپ اعلان کیجئے، آپ کا درجہ کی حد بندی نہیں، آپ کی نبوت محدود نہیں، رسالت محدود نہیں، علاقہ محدود نہیں۔ اعلان کیجئے جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ اب پتہ یہ چلا جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی، تیسرے کے بعد چوتھا نبی، ہر رسول کے بعد اگلا رسول، پچھلے کی شریعت منسوخ، دین منسوخ، کلمہ منسوخ۔ 14 صدیاں بیت گئی، آج سے 14 صدیاں پہلے مکے کی پہاڑیوں کے اندر ایک ہستی نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا، یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اعلان کیا میں تمام نسل انسانی کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، تمام انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ سب سے پہلے 4 ہستیوں نے کلمہ پڑھا، مردوں میں تاجدار صداقت صدیق اکبر نے، بچوں میں حضرت علی شیر خدا نے، بیویوں میں خدیجہ پاک نے، غلاموں میں سے زید بن حارثہ نے، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ پھر چلتے چلتے آج 14 صدیاں بیت گئی، کلمہ بھی وہی، شریعت بھی وہی، کا راج قیامت تک رہے گا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے کہا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ ایک بار پھر پڑھیں کیا خبر، جو میں نے پیچھے مثال دی، یعنی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے نبی تاروں کی طرح، یعنی کہ تارہ چھپ بھی جائے رہتا تارہ ہی ہے، چھپ گئے پردہ حائل ہو گیا۔ اب دور چونکہ نبی کا ہے، جو چمک رہا ہے وہ مصطفیٰ کی صورت میں ہے۔ کیا خبر، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ تو بات چل رہی تھی، پھر میں وہیں پہ واپس آ رہا ہوں۔ حسن یوسف، جناب یوسف علیہ السلام کا حسن، بیویوں نے دیکھا تو ہاتھ کاٹ دیا، لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہے کہ بیویوں نے دیکھ کر ہاتھ کاٹے تھے، جمال یوسف کو دیکھا تو میرے نبی کے حسن کا یہ عالم ہے، بیویاں تو بیویاں رہ گئی، مردوں نے بن دیکھ کے سر کٹا دیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ یوسف کا حسن دیکھ کر مصر میں بیویوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ دیکھا نہیں
آپ نے حضور علیہ السلام کی زاری زیارت تو نہیں کی. ہو سکتا کوئی خوش نصیب بیٹھا ہو جو رات کو آنکھیں بند کرتا ہو تو مدینے کا تاجدار سامنے آ جائے. یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نے نہیں دیکھا، وہ تو قسمت کی بات ہے، لیکن وہ اپنے تک رکھے. اب نہیں دیکھا، بات کی تو اس شاکان مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. یہ میرے نبی کے عشق کی لگن ہے. ابھی دیکھا نہیں، نہ غازی علم الدین نے دیکھا تھا، نہ غازی مرید حسین نے دیکھا تھا، نہ غازی عبد القیوم نے دیکھا تھا، نہ غازی ممتاز حسین قادری نے دیکھا تھا، لیکن حضور کی محبت میں اس قدر گرفتار ہوئے کہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، اب ہونے لگی ان سے خلوت میں ملاقاتیں. ارے بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، کچھ ہم نے بھی بھیجی ہیں درودوں کی سوغاتیں. کچھ ہم نے بھی بھیجی ہیں درودوں کی سوغاتیں. حضور سے محبت کرو، سرکار سے عشق کرو، عشق رکھو میرے نبی کا. دیکھا نہیں، مرد سر کٹا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو چل رہے. بلکہ میں نے تاریخ کے حوالہ سے پڑھا، فیروز شاہ تغلق کے حوالہ سے، خاندان مغلیہ کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے فیروز شاہ تغلق، اور اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کے پاس حضور علیہ السلام کے پیر کا نقش تھا، ایک پتھر پہ سرکار کے قدم کا نشان تھا اس کے پاس. اور یہ یاد رکھنا، شاہ جہاں نے جب دہلی میں مسجد بنائی تھی، دہلی، تو مسجد بنانے سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا جس جگہ پہ مسجد بننی تھی، سر پہ اس نے تاج رکھا. تاج رکھ کے مستریوں سے کہا کہ مسجد کی جو اونچائی ہو نا، یعنی فرش ہو، وہ میرے اس تاج سے اوپر ہو. دیکھیں ایک وہ بھی بادشاہ تھا، اب بھی بادشاہ ہے، لیکن وہ بھی ایک بادشاہ تھا. وہ بھی بادشاہ تھا کہ اتنے بادشاہوں کو چھوڑ کر میرا نبی نور الدین زنگی کا انتخاب کرتا ہے. لیکن یہ تو کرم کی بات ہے، کرم کے فیصلے. کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب. تو کہنے لگا کہ میرے اس تاج سے اس کی بلندی زیادہ ہو. مسجد بن گئی جب، اتنی خوبصورت مسجد. توجہ کیجئے، یہ مسجد کی جھولی آ رہی ہے، اس کا بھی ذرا خیال رکھیں. 2-3 جمعہ سے آپ عشق میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ آپ کا خیال نہیں رہتا اس طرح. تو مسجد کی جھولی کا بھی خیال رکھیں. ہمارے جتنے معاملات ہیں یہ سارے آپ ہی کے تعاون سے چل رہے ہیں. تو حاضرین کرام، بات یہ چل رہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے پیر کا نقش. تو شاہ جہاں نے مسجد بنوائی. جب مسجد مکمل ہوگی، خوبصورت مسجد بن گئی، تو شاہ جہاں نے کہا کہ مسجد کو تالا لگا دو. کہا جی نماز کا جمعہ سے شروع کریں گے. کہا میں نے کہا تالا لگا دو، اگلی بات کو چھوڑو، بند کر دو مسجد. مسجد کو تالا لگا دیا گیا. اس نے کہا جب تک میں نہ کہوں یہ کھولنی نہیں. کافی عرصہ وہ مسجد بند رہی. ایک رات آئی تو شاہ جہاں اٹھا، وزراء کو بلایا، کہا جلدی سے مسجد کھولو. غسل کیا، وضو کر کے بھاگا مسجد کی طرف، کہا تالے کھول دو. جب تالا کھلا تو اندر آیا تو کوئی اندر نہیں تھا. تو نوکروں چاکروں نے پوچھا، وزراء نے پوچھا، بادشاہ اتنے عرصے سے مسجد بنا کر تالا لگا دیا، کبھی دن میں نہ کھولی، کسی نماز کے وقت نہ کھولی، جمعہ کے وقت نہ کھولی، عید کے خطبے کے وقت نہ کھولی، آج اچانک آرڈر کر دیا کہ مسجد کھولو، وہ بھی رات کے وقت، اور پھر آ کے دائیں بائیں کیا دیکھتے ہو. شاہ جہاں نے کہا جس دن مسجد بنائی تھی تو میرا ذہن اس طرف گیا، ایک مسجد مدینہ میں بنی تھی جس کو اللہ نے کہا تھا والذین اتخذوا مسجدہ درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. یہ مسجد درار ہے، یہ مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے بنائی گئی. اللہ نے کہا معبود اس مسجد میں نہیں جانا، اس میں قدم نہیں رکھنا. مسجد وہ ہے لمسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیادیں تقوی سے مالا مال ہو، وہ مسجد نہیں. یار نے کہا مولا کیا وہاں تیرا ذکر نہیں ہوگا؟ کہا معبود میرا ذکر تو ہوگا، تیرا جو نہیں ہوگا. پڑھ لیجیے اس مسجد کے بارے میں، کن لوگوں نے بنائی.
اللہ نے فرمایا نہیں جانا، اس مسجد میں نہیں جانا، لا تقم، وہاں قیام نہیں کرنا۔ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی سے مالا مال ہو۔ پتہ یہ چلا تقوی صرف اللہ کو ماننے سے نہیں آتا، محمد کیا عشق سینے میں ہو تقوی تب کہا۔ وہ مسجد بھی میرے ذہن میں تھی، میں نے اس کو بند کر دیا۔ شاہ جہاں کہتا ہے اس دن سے میں نے سوچا کہ جب تالا لگا دیا، میں نے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا مدینے کے تاجدار یہ مسجد اس دن کھلے گی جب آپ آئیں گے۔ اللہ یہ مسجد اس دن کھلے گی جب آپ آئیں گے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کی بھی بڑی میٹھی بولی ہے، کہا کدی آ سونا اس محفل وچ میں تیرے لکھ احسان منے سا، کدی آ سونا اس محفل وچ میں تیرے لکھ احسان منے سا، تینوں آندا ویکھ کے تیرے بھج بھج قدم چومے سا، انہاں تانے دیندیاں سکھیاں کو میں تیرا حسن جمال دکھے سا۔ غلام فریدہ جے تو آ جاویں تے میں سر نظرانہ دے سا، غلام فریدہ جے تو آ جاویں تے میں سر۔ حضرت بابا فرید نے کہا تھا کاغا سب تن کھائیو، کوے سے مخاطب ہو گئے جو چھاتی پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ حضرت بابا فرید کہتے ہیں کاغا سب تن کھائیو، مورا چن چن کھائیو ماس، اے دو نینا مت کھائیو، محبیہ ملن کی آس۔ ان اکیوں کو چھوڑ دینا کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے۔ میں ویکھاں سونا ویکھے نہ، جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے، او میری ایڈی قسمت کتھوں جے میرے وچ ویکھن دے ویکھے۔ او یار تا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھولے کے، غلام فریدہ بوئے یار دے مریے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے۔ تو اندر کی طرف شاہ جہاں نے کہا جب تک آقا آپ نہیں آئیں گے، کہا یا رسول اللہ جب تک آپ نہیں آئیں گے میں نے دعوت دی تھی، کس انداز میں دی ہوگی؟ جس انداز میں شاید حضرت خواجہ غلام فرید نے دعوت دی، سیدی یا رسول اللہ ایک باری لنگ آ ساڑی تو جاتے آقا داریاں کرے سان سکھاں لہا۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے عرض کی آقا ایک بار میرے بھی مہمان بنیے، یا رسول اللہ ایک بار قدم رنجا فرمائیے، داریاں کرے سان سکھاں لہاتے، پھول پان مصری لاچیاں منگے سان، اترے گلابے میں مل مل دھوے سان، میں دل ویسان سیرے پوے سان، کول بٹھے سان آقا دولہ بنا۔ یا رسول اللہ ایک بار آئیں پھول پان مصری لاچیاں منگے سان۔ مہمان آتا ہے نا تو مٹھائی بھی پیش کی جاتی ہے، کھانے کے لیے کچھ اشیاء پیش کی جاتی ہیں، تو عارف نے اپنی بولی میں کہا پھول پان مصری، گلوکند بھی پیش کروں گا، پان مصری لاچیاں منگے سان، اترے گلابے، گلاب کا جو عرق ہوگا غسل کرنے کے لیے وہ پیش کروں گا، اترے گلابے مل مل دھوے سان، میدی لویسا سیرے پویسا ہار پہناؤں کول بٹھیسا دولہ بنا پہ۔ اور پھر کہا شملے دی سوٹیاں تے جے پور دے چیڑے، کپڑے کو کہتے ہیں چیڑا سرائکی میں، شملے دی سوٹیاں اثار رکھتے تھے سرکار۔ کہا میں اپنے علاقے کی اعلیٰ لکڑی کا اثار بنا کے آپ کو پیش کروں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ شملے دی سوٹیاں تے جے پور دے چیڑے،
نیلم تے پکراج ہیرے آقا منیا غریبا پر دل تا امیرے منیا غریبا پر دل تا امیرے جو چیز دے سا آقا دے سارا جا آقا جو دوں گا یعنی جو چیز دے سارا جا کے یعنی اس وقت تک بس نہیں کروں گا جب تک آپ نے حکم نہیں کرنا یار بس کر او میرے غلام بس کر پھر کہا دین وچ پویساں سہ سہ میں جوڑے حضرت زلیخا جناب یوسف کو 2 جوڑے پہناتی تھی دن میں، ایک صبح ایک شام، جو صبح پہنتے شام اتارتے پھر وہ خیرات ہو جاتا، پھر شام والا پہنتے صبح اتارتے پھر وہ خیرات ہو جاتا۔ تو حضرت بابا حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں دین وچ پویساں سہ سہ میں جوڑے، وہ دن میں 2 پہناتی تھی میں 100 پیش کروں گا۔ دین وچ پویساں سہ سہ میں جوڑے ہاں تے نہ رکھساں رس پیسے توڑے راتی دھمیساں، بڑی میٹھی بولی ہے، راتی دھمیساں میں مٹھیاں بھروں گا، راتی دھمیساں دے دے مروڑے۔ کملی والے جب آپ سو جائیں گے نا صرف آپ کی نظر کرم کے لیے میں دودھ کا پیالہ لے آؤں گا، دودھ کو سرائکی میں کھیر کہتے ہیں۔ اب پھر سنیے آپ کو ذوق آئے گا، کہتے ہیں کہ دین وچ پویساں سہ سہ میں جوڑے ہاں تے نہ رکھساں رس پیسوں توڑے راتی دھمیساں دے دے مروڑے کھیر پلیساں نندروں اٹھا کے میں دودھ پیش کروں گا صرف آپ کی نظر حاصل کرنے کے لیے۔ انجے میں بکریاں کیوں حبا پہ مارا، حب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑھ کے مارا، ایسے ہی کہہ رہا ہے جذبات میں آ کے کہہ رہا کہا انجے میں بکریاں کیوں حبا پہ مارا، آقا آپ نے آ کے دیکھ نہیں لینا انجے میں بکریاں کیوں حبا پہ مارا، خود تک جے گن سو آقا جی آ کے آپ نے آ کے دیکھ نہیں لینا۔ وہاں شاہ جہاں کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ مسجد اس دن کھلے گی جب افتتاح آپ کریں گے، مسجد اس دن کھلے گی جب افتتاح آپ کریں گے۔ اب شاہ جہاں کہتا ہے کہ مسجد کھول دی اس لیے کھلوائی کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں آمینہ کے لال آ گئے، آقا نے مجھے فرمایا اے شاہ جہاں خود تو سو رہا ہے، خود تو سو رہا ہے، مجھے دعوت دی میں تیری مسجد میں آ گیا، جلدی آ، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے میرے نبی پاک نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، اس نے سچ دیکھا، وہ تعبیریں نہ پوچھے، ارے عشق سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے، وہی لوگ سنور جاتے ہیں، اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اب شاہ جہاں کہتا ہے کہ حضور تشریف لے آئے تھے تو میں نے جب دیکھا تو وہاں وضو کے اثرات تھے وضو خانے پر کہ کسی نے وضو کیا، پھر کوئی چل کے مسجد کے سین میں آیا، جب مسجد کے سین میں آیا تو اس نے نماز پڑھی تو جب دیکھا تو ہاتھوں کے بھی نشان تھے، جہاں جہاں قدم رکھے قدموں کے بھی نشان تھے۔ میرے نبی جس پتھر پہ قدم رکھتے یہ میرے نبی کا معجزہ تھا، وہ پتھر نرم ہو جاتا، ہمارے پاؤں کے نیچے پتھر آئے چبھ جاتا ہے، جب محمد کے پاؤں کے نیچے آئے پتھر کو بھی پتا ہے نہیں یہ نبیوں کا سردار، پتھر نرم ہو جاتے، وہ نشان بن گئے، اور پھر ناک کا نشان، پیشانی کا نشان، ہاتھوں کے نشانات، اور آج بھی ان کی اولاد میں وہ پتھر موجود ہیں۔
ان کی اولاد کے پاس. تو فیروز شاہ تغلق کے پاس بھی ایک پتھر تھا. فیروز شاہ تغلق کے پاس ایک پتھر تھا. اس کا ایک عزیز تھا جس کا نام فتح خان تھا. آپس میں بڑی یاری، بڑا پیار، بڑی محبت. ایک دن فتح خان اور فیروز شاہ بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے. تو فیروز شاہ نے کہا یار میرے پاس اتنی سلطنت ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہوں، آج تک لوگوں نے مجھ سے بڑے کام نکالے، آج تک تو نے کوئی کام نہیں کہا. آج تک تو نے کوئی کام نہیں کہا. کوئی کام ہو تو مجھے یار حکم کر، کچھ چاہیے تو مجھے بتا. فتح خان نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی گلی. کہا مجھے تو دنیا کے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کوئی لالچ نہیں دنیا کا. کہا پھر بھی یار میرے پاس اختیارات ہیں، اگر کوئی وزارت لینی ہے وزارت دے دوں تجھے، کسی بھی محکمے کا قلم دان مانگ میں تجھے دے دوں. کچھ مانگ تو صحیح نا، مجھے بھی پتا ہو میرے یار نے مجھ سے کچھ مانگا ہے. فتح خان نے کہا پھر جو مانگوں دے گا؟ اس نے کہا تو مانگ ضرور دوں گا. فتح خان نے کہا اگر دینا ہے نا تو مجھے وزارت نہیں چاہیے، جو تیرے پاس محمد عربی کے قدم کا نشان ہے بس وہ مجھے دیجے. سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ایک ہندو تھا، ہندو بعد میں مسلمان ہو گیا، کالکا پرشاد شاعر تھا. اس نے حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کچھ اس انداز میں کی کہ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے. شمس و قمر یعنی سورج اور چاند. کالکا پرشاد کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے. تاروں کو بھی اپنے پاس بلا لے، یہ ساری دولت اکٹھی کر لے. ہندو کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے. پھر پوچھے کالکا پرشاد سے کہ تو کیا لے؟ ارے نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے. سب کچھ ٹھکرا دے، محمد کے نالین کو اپنی آنکھوں پہ لگا. اب کہنے لگا وہ حضور علیہ السلام کے پاؤں کا نقش مجھے دے. فیروز شاہ تغلق کے حواس اڑ گئے. کہا آج تک تو نے کچھ مانگا نہیں، آج مانگنے پہ آیا تو میری ساری دولت مانگ لی. کہا سب کچھ تو نے مانگ لیا ایک ہی پل میں، تجھے پتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے کہ صبح تو اس وقت تک اپنے زندگی کے امور میں جو کام ہونے ہیں وہ شروع نہیں کرتا جب تک مصطفیٰ کے نالین کو اپنے سر پہ اٹھا نہیں اور اس کے اوپر پانی ڈال کر تو اس پانی کو پی نہیں لیتا. مجھے سارا پتا ہے، لیکن مجھ سے اگر پوچھا ہے مانگ کیا مانگتا ہے تو پھر میں تو یہ مانگتا ہوں. فیروز شاہ نے کہا اگر میری سلطنت لینی ہے تو ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کے قدم کا نشان مجھ سے نہ مانگ. فتح خان چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. کچھ دن گزرے، ملاقات ہوئی تو فیروز شاہ نے دیکھا، محسوس کیا کہ یہ ابھی دل میں اس میں وہ بات ہے، رنجش اس نے رکھ لی کہ میں نے اس کی بات کو پورا نہیں کیا. ایک دن کہا یار فتح خان تو ناراض ہی ہو گیا. کہا نہیں ناراض نہیں ہوا، بس حضور کی جدائی اور حضور کا عشق مجھے تڑپائے جاتا ہے. فیروز شاہ نے کہا اچھا پھر ایک کام کرتے ہیں. کہا کیا؟ تو نے نالین پاک والا پتھر مانگا ہے؟ ہاں میں نے مانگا. فیروز شاہ نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں، آج یہ معاہدہ کرتے ہیں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تو مجھ سے وعدہ کر. وہ وہیں پڑا رہے جہاں ہے، جب زیارت کرنی ہو آ جایا کر. ہم دونوں میں سے جو پہلے مر جائے یہ حضور کے پیر والا نقش اس کی قبر میں ساتھ جا. یہ تیرا اور میرا معاہدہ ہو گیا. جب فتح خان نے یہ بات سنی نا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. فیروز شاہ نے کہا کیا ہوا؟ آنکھیں بھر آئی، خوشی کے آنسو تھے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی. کہا فیروز شاہ اگر حضور کا قدم اس شرط پہ ملے گا کہ پہلے جو مرے گا اس کو ملے گا، پھر رب کعبہ کی قسم تجھ سے پہلے میں فتح خان مر جاؤں.
سے پہلے میں مر جاؤں گا اس نفس کے لیے. کہا بس تیرا میرا معاہدہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا کہ جو پہلے مرے گا یہ اس کے ساتھ قبر میں جائے گا. فتح خان اٹھا. ایک بزرگ تھے پانی پت کے اندر، مجذوب تھے. فتح خان کو پتا چلا کہ جو دعائیں کرتے ہیں مستجاب الدعوات تھے، اللہ ان کی دعائیں رد نہیں کرتا تھا. گھوڑا دوڑایا تو اس بزرگ کے پاس پہنچے تو وہ حالت استغراق میں تھے. اجازت طلب کی کہ میں ملنا چاہتا ہوں. مریدوں نے کہا نہیں آپ ابھی نہیں مل سکتے، ابھی حکم نہیں ہے. اس نے ضد کی. جب فتح خان نے، بابا نے آنکھ کھول کے کہا فتح خان ضدی ہے، فتح خان تو ضدی ہے، پر تیرا عشق قبول ہو گیا. تیر نشانے پہ لگ گیا. فتح خان نے ابھی اپنی رودات پیش ہی نہیں کی. فقیر کہتا ہے جا دہلی نہیں پہنچ سکے گا، اسرائیل دہلی کے گیٹ پہ تیرا انتظار کر رہا ہے. جا دہلی کے گیٹ پہ ملک الموت تیرے انتظار میں ہے. وہ تڑپ وہ لگن مدینے کے تاجدار نے قبول کر لی. جا تیرا انتظار ہو رہا ہے، تو دہلی نہیں پہنچ سکے گا. اب جب نکلا ایک مجذوب راستے میں بیٹھا تھا. کہا کرم ہو گیا تجھ پہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ در حبیب کی بات ہے. اب وہاں سے فتح خان چلا، گھوڑا دوڑایا، دہلی کے دروازے پہ پہنچا تو اسی وقت ملک الموت انتظار میں تھا. گھوڑے سے نیچے آئے، فتح خان عاشق رسول زمین پہ گرا، روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی. تو پھر خبر ہوئی فیروز شاہ کو کہ تیرا کزن اور تیرا رشتہ دار فتح خان دنیا سے پردہ کر گیا. تو اس کی جب میت آئی تو اس وقت فیروز شاہ نے ماتھا چوم کے کہا مصطفیٰ کی بارگاہ میں تو سرخرو ہو گیا. یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ تو حضور کا کرم ہے کہ کرم پہ آئیں. تو بلال اونٹنی کی مہار کو پکڑ کے آگے چل رہا ہے. مدینے کے تاجدار پوچھتے ہیں سل یا بلال، مانگ بلال کیا مانگتا ہے. تو بلال بھی عاشق تھا، کہنے لگا آقا کیا مانگنا ہے. بس جیسے اب آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ کے آگے چل رہا ہوں اور آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، مہربانی کرنا جب آپ قیامت والے دن اپنے اونٹنی پہ سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے تو یہ نکیل والی ڈیوٹی میری ہو. آقا نے مسکرا کے کہا جنت میں مجھ سے پہلے جانا چاہتا ہے، جنت میں مجھ سے پہلے جانا چاہتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ جنت میں پہلے جانا چاہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں آپ کا نوکر بن کے جنت میں جاؤں. آقا نے فرمایا جا کیا یاد کرے گا، محمد ڈاچی پہ بیٹھا ہوگا، اس کی مہار بلال تیرے ہاتھ میں، بلال کے ہاتھ میں ہوگی. اب وہ بلال پہ کرم کرنے پہ آئیں تو مکہ فتح ہوتا ہے. نبیوں کا امام نیچے کھڑا ہے، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے. آقا فرماتے ہیں آزان دے. جس طرف مصطفیٰ طواف شروع کرتے ہیں بلال آزان دے رہا ہے، سرکار طواف کر رہے ہیں، بلال نے اوپر گھومنا شروع کر دیا. جس طرف رخ مصطفیٰ ہے بلال اسی طرف گھومنا شروع کر دیتے ہیں. سرکار کو دیکھ کر بلال شاید یہ پیغام دیتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے اور کوئی کہتا ہے سرے عرش اولا رہتا ہے. ارے ہم فقیروں کا عقیدہ ہے وہ معبود برحق اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے، اپنے محبوب کے جلووں میں چھپا رہتا ہے. یہ تو کرم کی بات ہے، یہ تو کرم کے فیصلے ہیں کہ اگر کرم پہ آئیں تو وہ سیری پہ کرم کر دیں، کرم پہ آئیں تو ابو ایوب انصاری پہ کرم کر دیں، وہ میرا نبی. اور پھر دیکھیے فیروز شاہ تغلق نے کہا چلیے غسل کی تیاری کیجیے، کفن کی تیاری کیجیے. اب جب غسل و کفن کی تیاری ہوئی، اس کا جنازہ اٹھا تو وہ پتھر لایا گیا جس پہ میرے نبی کے پیر کا نشان تھا، میرے آقا کے قدموں کا نشان جس پتھر پہ تھا فیروز شاہ کے سامنے لایا گیا. اس نے پہلے اس پہ پانی ڈالا، پانی پینے کے بعد وہ پتھر فتح خان کے سینے پہ رکھ دیا. جب میرے نبی کے قدموں والا پتھر اس کے سینے پہ آیا ہوگا، میرا وجدان کہتا ہے میت تڑپ گئی ہوگی، عشق تڑپ ہوگا اور زبان حال سے
یوں کہا ہوگا بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی مل کے پڑھ لیجئے میرے لب پر محمد کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری حاضری جب میں پہنچا ایک بار تصور میں لائیے میرے نبی کا مدینہ پاک جس کو اللہ نے شرف عطا کیا وہ تصور میں لائے جو ابھی معروم ہے اللہ تعالیٰ آقا کے عاشقوں کا صدقہ حضور کے مدینے کی زیارت کا شرف عطا فرمائے جب میں پہنچا در شاہ لولا کے پر جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر جب میں پہنچا در شاہ لولا کے پر جھک گیا خود بخود ان کی چوکھٹ پہ سر غیب سے آئی آواز او بے خبر جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی جا تیری کھوٹی قسمت جا تیری کھوٹی قسمت میں اللہ میرے آقا کریم کا عاشق سینے پہ میرے نبی کا نالین اب پھر وہ منظر کیسا ہوگا وہ قبر انور کی طرف اس کی میت جا رہی تھی فیروز شاہ رو رہا تھا کہنے لگا فتح خان سلطنت میرے پاس بادشاہ میں پر بازی تو لے گیا وہ کیسا عاشق تھا جو میرے نبی کے نالین سے محبت رکھ کے موت کی دعائیں کرنے لگا اب پتہ یہ چلا اس نے بھی کہا ہوگا کہ قدموں میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے آقا قدموں میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے کیا چیز دل و جانم یہ جان بھی تمہاری ہے کیا پیش کروں تم کو آقا کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی یہ جان بھی میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں مل کے پڑھ لیجئے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے اور سر جھک نہیں سکتے سرے
محشر بھی ہمارے سر جھک نہیں سکتے، سرے محشر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت، سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے، اور ہیں روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، ہیں روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، نازا ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے، اور اپنی نسبت پہ ناز کرتے ہوئے میں سب کو کہوں گا توجہ سے سنیے، بلکہ ڈاکٹر سرور صاحب ذرا توجہ کیجئے اس جملے پہ، بڑا خوبصورت جملہ ہے، شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا، وہ کہتا ہے میں جن سے وفا ہوں، میری جو جنس ہے نا وہ وفا والی ہے، میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا، فیروز شاہ نے کہا تھا سلطنت لے لے بادشاہت لے لے، فتح خان نے کہا میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا، میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے، میں سستا نہیں آپ کے بازار سے، اللہ حق چاری، اور پھر ہم اپنی حیثیت کو دیکھیے، ہم اپنی اوقات کو دیکھیں، میں خاک کا پتلا ہوں، کہاں میں کہاں مدینے کا تاجدار، میں خاک کا پتلا ہوں، وہ عرش کے راہی ہیں، وہ عرش کے راہی ہیں، ارے اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے، اس پار کا باسی ہوں اس پار سے، ناموس رسالت پر آخر میں غازی ممتاز حسین قادری کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ناموس رسالت پر ہم جان لٹا دیں گے، مل کے کہیے ہاتھوں کو بلند کیجئے، یہ مسجد کے در و دیوار قیامت میں گواہی دیں گے کہ ناموس رسالت پر، ناموس رسالت پر ہم جان، آواز بلند کہیے ہم جان لٹا دیں گے، ہم جان لٹا دیں گے، صدیق عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، صدیق عمر جیسے وفادار سے، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری قبر میں ریاض، آ گئے خود نبی اور کیا سنتے ہیں